بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف سکل کا ہم اگلا پارٹ کرتے ہیں لیکچر. زندگی میں آپ کو اکثر آپ سنیں گے کہ جو سکلز ہے نا، ایک ہوتا ہے نالج، چیزوں کا کانسیپٹ ہونا، انفارمیشن ہونا، اور ایک ہوتا ہے سکلز جو آپ چیز کر کے دکھا سکتے ہیں، چاہے ہاتھوں سے، چاہے پروگرامنگ سے، یا چاہے. تو سکلز میں ایک ہارڈ سکلز ہوتی ہیں اور ایک سافٹ سکلز. ہارڈ سکلز کی ہر کوئی بات کرتا ہے، جی مجھے یہ آتا ہے، جی میں پروگرام کر لیتا ہوں، میں مشین چلا لیتا ہوں، میں قطر بھیونت کر لیتا ہوں، ہوتا ہے نا. سافٹ سکلز، سافٹ ویئر امپورٹنٹ ہوتا ہے یا ہارڈ ویئر زندگی میں، ادروائز کسی بھی مشین میں؟ ایک ہوتا ہے اس کے اندر جو پروگرام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو اس کی باڈی ہے. جیسے انسان ہے تو اس میں ایک روح ہے فرض کریں، اور ایک جسم ہے. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ روح. سافٹ ویئر جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سافٹ سکلز جو ہے نا زندگی میں کامیابی کے لیے ایکچولی سافٹ سکلز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ سنیں گے یہ سافٹ سکلز بڑی امپورٹنٹ. سافٹ سکلز ہم دو وجہ سے کر رہے ہیں. ایک تو یہ اسکول کے جرنی میں کوئی سکھاتے ہی نہیں ہے، ایون بعد میں ٹریننگ میں بھی کوئی نہیں بتاتا، لیکن لوگ بات کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یار سافٹ سکلز ہونی چاہیے، سافٹ سکلز ہونی چاہیے. تو ایگزیکٹلی واٹ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ یہ 5 منٹ ہم کریں گے کہ سافٹ سکلز ہوتی کیا ہیں. سافٹ سکلز یہ ہوتی ہیں، پہلی ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے علیحدہ سے. جو ہماری لائف سکل میں پہلا تھا وہ کمیونیکیشن کے بارے میں تھا. جو بیان کی قوت ہے وہ انسان کو باقی چیزوں سب سے ممتاز کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ انسان کو دی ہوئی سب سے جو بڑی فیکلٹی ہے وہ ہے قوت بیان، ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن پہ ہم ریپیٹ نہیں کرتے، لیکن اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے نا وہ ہے لسننگ. سب سے اہم ترین چیز لسننگ ہے. اس پہ کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی، بٹ لسننگ سب سے اہم. اور لسننگ کے لیے ہم اپنے آپ کو کبھی تیار نہیں کرتے. وی آر پور لسنرز جنرلی. 21 میں سے ایک ٹیچر از اے گڈ لسنر. اچھا، ایک ہمارے دوست تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ یار بات کو زوردار آواز بڑھا لینے سے کوئی بات میں وزن نہیں بڑھ جاتا. ہم اکثر بات میں وزن بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آواز بڑھا لیتے ہیں، جس کو پنجابی کہتے ہیں اونچا اونچا بولتے ہیں. یوز لیس. تیسری بات یہ ہے کہ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے لیول پہ بات کریں نا، تاکہ اسے سمجھ آئے. کمیونیکیشن کا مقصد ہے کہ میرا میسج اس کو پہنچے. اوکے، تو یہ اس پہ اتنی بات کافی ہے. دوسری چیز جو جب آپ ٹیمز میں کام کریں گے، لوگوں کے ساتھ کام کریں گے، تو وہ ہے ریپو. کہتے ہیں نا اس نے بڑی ریپو بنا لی ہے. اصل میں اگر کہیں تو ریپو ریلیشن شپ میں ہم یہ بات ڈیٹیل میں کر چکے، بٹ کائنڈ آف سنسیئر ریپو. آپ کے جو کانٹیکٹس ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے جیسوں کے ساتھ، اپنے اوپر نیچے، وہ سنسیئر اور ڈیپ ہونے چاہیے. شیلو کانٹیکٹس نہیں ہونے چاہیے. وہ تب ہوگا کہ اگر آپ جو ہے کچھ اصولوں پہ عمل کریں. وہ اصول یہ ہیں. ریپو کا ادروائز مطلب ہوتا ہے کانٹیکٹ یا ریلیشن شپس. کہ انسان اصل میں شروع میں اس طرح ترقی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں، میں نے دوسروں سے لینا ہے، مانگنا ہے، کرنا ہے، پوچھ کے چلنا ہے. تو ہم سارا یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم سیلف ریگولیٹڈ، سیلف لرننگ بنے. تو وہ آہستہ آہستہ پھر انڈیپینڈنٹ محسوس کرتا ہے. لیکن یہ اصل لیول نہیں ہے. اصل لیول ہے کہ وہ محسوس کرے کہ میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں. اسے میری ضرورت ہے، میری اس کو ضرورت ہے. اس کو یہ کنیکٹڈنس نظر آئے. یہ کنیکٹڈنس نظر نہیں آتی نا، تو آپ دوسروں کے ساتھ اس طرح اچھے ٹیم پلیئر بن نہیں سکتے. اب کسی بھی گیم میں دیکھتے ہیں نا، تو وہ آپ کو پتا ہے نا کہ گیند ادھر لے جا رہا ہے تو ادھر لے جا رہا ہے، تو آپ کو دوسرے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. دفتروں میں اکثر آپ دیکھیں، وہ کسی بڑے بندے نے کہا ہے نا کہ میں نے زیادہ تر اچھی چیزیں یا حکمت کی چیزیں بے وقوفوں سے سیکھی ہیں. کہتے کیسے بھی بے وقوفوں سے کیسے سیکھی؟ کہتے وہ جو کر رہے ہوتے میں نہیں کرتا. تو آپ اگر کسی اسکول میں 4 ٹیچرز کو دیکھ لیں، 4 دفتر والوں کو دیکھ لیں، لیبر والوں کو دیکھ لیں، ارسپیکٹو وہ پڑھے ہوئے کتنا ہے، وہ اسکولنگ ہے، ایجوکیشن نہیں ہے نا. غیبت کر رہے ہوں گے، یار اس کا ٹرانسفر ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے آج کلاس میں. اسٹوڈنٹس ہے تو اپنے ٹیچر کی غیبت کر رہے ہوں گے. منافقت کر رہے ہوں گے، یعنی وہ چیز جو آپ اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے، رائٹ. خوشامد کر رہے ہوں گے. یہ 3 چیز اکثر ہو رہی ہوتی ہیں. ان سے بچنا ہے، سمپل سی بات ہے. اندر کا تزکیہ ہے نا. انسان بننا آسان نہیں ہے نا. وہ کیا غالب نے کیا کہا تھا، وہ جو
بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو انسان ہونے کی اصل میں چیزیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ہے نا باریک چیزیں وہ ہونی چاہیے. مثلا یہ تھینک یو کہنا، چاہے آپس میں ہوں گھر میں ہوں، کہنا چاہیے. whenever there is an opportunity، کسی نے آپ کو پانی دیا ہے یا کسی نے آپ کو اپنی پینسل ادھاری دی ہے یا واپس کی ہے تو تھینک یو کہنا چاہیے. پارڈن، ایکسکیوز می، یا آپ گزر رہے ہیں یا کسی کو تکلیف ہوئی ہے یا آپ پلس ایز اسمال تھنگز ایز کہ آپ گزر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو آپ کو دروازے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے جب تک وہ پچھلا نہیں آ جاتا. اس طرح دروازہ چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. ہاں، اس چھوٹی سی بات پہ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کو سکول نے بلوا لیا تھا امریکہ میں کہ جی آپ کے بچے جب چھٹی میں نکلتے ہیں بریک ٹائم میں تو وہ بس ایسے نکل جاتے ہیں، وہ دروازے پہ ہاتھ نہیں رکھتے، حالانکہ پیچھے بچے آ رہے تھے، آپ نے اسے سکھایا نہیں انہیں. تو پیرنٹس کو جب خود ہی نہیں پتا ہوگا ہمیں بڑوں کو تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے. تو وین ایور یو آر واکنگ آؤٹ آف اے ڈور you have to hold the door till the person coming behind you takes the door. وہ جب تک پچھلا بندہ نہیں آتا اس کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا. اسی طرح ہمارے تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے آداب ہیں نا کھانے کے، اس کی طرف نہ دیکھنا، اپنے سامنے سے کھانا، all that. تو وہ نوانسڈ باریکی ہونی چاہیے، نفاست. دوسری ایک چیز جو ریپو میں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ بڑا برا لگتا ہے کہ آپ کسی بندے کو کچھ عرصے بعد ملیں تو کہتے ہیں ہاں جی آپ کون ہیں جی، فرض کر کے وہ عرفان صاحب، یار مجھے تو آپ کا نام نہیں یاد آ رہا. تو اٹس ویری امبیرسنگ کہ آپ نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. تو بندے کا نام اور فیس یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا جو بھی رول بنا ہے، مثال کے طور پر کوئی نیا بندہ ملتا ہے یا بیٹھے ہیں تو آپ دل میں 3 دفعہ اس کا نام لیں کہ یار اس کا نام مشتاق ہے، آپ کو یاد ہو جائے گا یا وٹ ایور. تو اٹس ویری امبیرسنگ کہ اس کو آپ کا یاد ہے، آپ کو اس کا نہیں یاد. سمجھا کہ نا؟ تو یہ برا لگتا ہے، اس کا مطلب آپ امپورٹنس نہیں دیتے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے پروفیشنلزم کا. بندے کو پروفیشنل ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ باہر والے ملکوں میں جائیں نا، مطلب جاپان، جرمنی میں جائیں، جرمنی میں تو خاص طور سے پروفیشنلزم میں سب سے اہم جو عام فہم مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ بندہ کمپیٹنٹ ہے اور مسئلہ حل کرتا ہے. ایک پلمبر آتا ہے نا، وہ آتا ہے وہ بس ویسے ہی کر کے چلا جاتا ہے، اور ایک ہے اس کو پتہ ہے اپنے کام کا پتہ ہونا چاہیے. چاہے آپ پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کریں. واللہ یحب المحسنین. کھانا بھی پکانا ہے، چائے بھی بنانی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں جو ٹیم کی لائف میں آپ کو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے ٹائم. اگر آپ نے کسی کا 8 بجے وعدہ کیا ہے تو ٹرائی ٹو بی دیئر ایٹ 8 o'clock. ہمارے ذرا سسٹم خراب ہے، اوپر نیچے تھوڑا سا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں نا کہ 8 کی بجائے، سمجھ آئی نا. ہمیں اس میں کافی زیادہ، اور آپ دیکھیں جو قومیں ترقی کر چکی ہیں وہ 8 بجے کہتی ہیں تو وہ 7:59 پہ باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اور ایگزیکٹ 8 بجے نوٹ کرتے ہیں. پہلے بھی نہیں آتے اور بعد میں تو بالکل ہی نہیں آتے. دوسرا، کسی کے ساتھ وعدہ کریں کہ اوکے میں یہ ایسے میں لکھ لوں گا یا یہ کام میں کر لوں گا یا ناشتہ کل میں تیار. تو دیٹ مینس یہ اصل میں جو وعدہ ہمارے بلیورز کا، ہمارے اللہ پہ یقین رکھنے والوں کا تو یہ کہ وعدہ جو ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ ریکارڈ تو اللہ کے ہاں ہو جاتا ہے کہ ہی ہیز پرومسڈ. ہمارے آپس کے وعدے بھی جو ہیں، ہماری زبان کا بہت زیادہ وہاں پہ ہمارے اعمال میں سیریس لیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. تو تیسری بات یہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو فارمل انفارمل کا خیال رکھنا چاہیے. سیریس باتیں ہو رہی ہیں درمیان میں مذاق کر دینا، مذاق کی باتیں کرنی ہے اس کو بہت زیادہ سیریس لے لینا. ٹھیک، اس موڈ کے مطابق بات ہونی چاہیے نا. نہیں سمجھے؟ اپنے سے بڑا یا اپنے سے چھوٹا. تو یہ پروفیشنلزم میں جو سب سے اہم بات ہے وہ وقت، وعدہ اور اپنے کام کا علم، اچھا علم. تیسری بات، اور آج کل چونکہ آپ نے کام بہت زیادہ کرنا ہے انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، ای میلز پہ، تو ایٹیکیٹ ہوتے ہیں نا، ایک نیٹیکیٹ بھی ہوتا ہے. نیٹیکیٹ میں بری سلینگز یوز نہیں کرنی چاہیے. آپ کو ایموٹیکونز اچھے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویری گڈ. کیپٹل لیٹر میں اگر لکھنا ہے سارا بڑا لکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ شاؤٹ کر رہے ہیں. واٹس ایپ میں آپ ہر چیز بڑی لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شاؤٹ کر رہے ہیں. اسی طرح رینٹنگ، کسی ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس ڈسکشن میں بہت زیادہ آگے تک آرگیومنٹ کو دھکیل کے لے جانا. ٹھیک. ایک بہت چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے آپ کی ٹیم میں سے، تو آپ کتنی دیر میں رسپانس کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا ایک دوسروں کا خیال رکھتے ہیں.
میں نے کسی کو ای میل کی رسپانس ہی آیا 5 دن کے بعد, تو دیٹ مینس ہی ڈزنٹ کیئر. اور ایک بندے کا جلدی رسپونڈ آتا ہے, چاہے وہ آتا ہے کہ آئی ایم بزی آئی ول گیٹ بیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے کے دل میں خیال جاتا ہے کہ نہیں ہی از آن اٹ, اور وہ خیال رکھتا ہے. ایموشنز, ایک ہوتا ہے عقل سے بات کرنا اور ایک ہوتا ہے دل سے اور جذبات. انسان کی زندگی اصل میں زیادہ تر جذبات ہے. اگر ہم نے چیز لاجک بھی پیش کرنا ہے تو وہ ایموشنز کے تھرو پیش ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ہمارے ایک دوسرے سے جو کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ایموشنلی ہوتے ہیں. تو ایموشن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہیں. ہر بندے کوئی دو بندے ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ بندے انٹروورٹ ہیں, کوئی ایکسٹروورٹ ہیں, کچھ زیادہ سوشل ہیں, کوئی کم سوشل ہیں, کچھ گریگیریس ہیں, کچھ ریٹیسنٹ ہیں, ہے نا. تو یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آپ ہر وقت باہر گھومنا چاہتے ہیں, وہ نہیں گھومنا چاہتا. تو ہمیں اپنے اختلاف کا احترام کرنا چاہیے. یہ ہاں اس کا تھوڑا سا مزاج ڈفرینٹ, کیونکہ اس کی پچھلی لائف کی سٹوری بھی تو ڈفرینٹ ہے نا, اس کے ڈی این اے بھی ڈفرینٹ ہے, اس کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ بنایا, تو اس کو ڈفرینس کو. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے 7199 قرآن کی, خذ العفو وامر بالعرف وارد عن الجاہلین. کئی دفعہ بتائیے, خذ العفو, معاف کر دو. آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اور لیٹ ہو گئے, دین واٹ. انسان کمزور ہے, آپ بھی تو غلطی کرتے ہیں, تو اس کو وامر بالعرف, جو ٹھیک بات ہے, اچھی بات ہے, نیک بات ہے, ایکسیپٹیبل بات ہے, وہ کہتے رہو, یاد دلاتے رہو. یہ نہیں ہے کہ اتنا غلط کسی نے کیا ہے تو آپ بس, پھر ایمان کے اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ سے روکنا, یا ٹھیک ہے نا, وامر بالعرف, نیکی کو کہتے رہو. نہیں کہو گے تو پھر نہیں سٹاپ ہو جائے گی, پھر دوسری فورسز تو کر ہی رہی ہیں نا. آگے کیا, وہ عارض عن الجاہلین. یہ نہیں ہو سکتا کہ جہالت سے آپ کا ٹاکرا نہ ہو, لیکن ہر بیٹل آپ لڑنے نہ بیٹھ جائیں. اپنی انرجی سیو کریں فار گڈ ورکس. سیو یور انرجیز, چوز یور بیٹلس. یہ 7199 ایک ہی آیت جو اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک ہی کافی تھی زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ میں سقراط سے لیا ہے, سوکریٹیز سے. سقراط کی ٹیچنگ ہم اب بھی یوز کرتے ہیں کہ سقراط بہت بڑا ٹیچر تھا. اس نے بھی یہی کہا, ایتھوز پیتھوز لوگوس. آپ نے جو لاجک کی بھی بات کرنی ہے وہ اپنے ایتھوز اور پیتھوز کے تھرو کریں, اپنے جذبات کے تھرو کریں. مثلا کسی زندگی میں نیگوشیٹ, چلو جی آج مری جانا ہے, نہیں میں نے نہیں جانا, میرا کام ہے. یہ لاجک ہے, میرا کام ہے, میں نہیں جانا. لاجک تو آپ دے رہے ہیں, لیکن اسی چیز کو آپ نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں نا, کہ آپ اگر یہی چیز ایموشن سے کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ میرے کام تھا پلان میں جو میں نے کسی کو دینا تھا, پھر وہ ان کا ہو جائے, تو ہم کیا کریں, ضروری ہے جانا, تو یہ نہیں تو کل پہ رکھ لیتے ہیں. آئی آلسو وانٹ ٹو انجوائے, بٹ میرے کچھ وعدے ہیں جو میں. تو آپ نے وہی بات, ایک قسم کا جذبات کی, کسی اور کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی نا. تو آپ ایک بجائے اس کے, نہیں میرا ایک کام ہے میں نہیں جا سکتا, پلین. وہ پلین چیز جو ہے نا, جسٹ مکینیکل روبوٹ کی طرح وہ نہیں چلتی نا. وی آر ناٹ روبوٹس, وی آر ہیومنس. کمپیوٹر اور بندے میں کیا فرق ہے, وہ ہم سے تیز سوچتا ہے. اونلی فرق از ایموشنس. ٹھیک, تو ایموشنس کا مطلب ہے انرجی ان موشن. تو اس میں آپ کی انرجی نظر آنی چاہیے. ٹھیک, اچھا ان سب کو سم اپ کریں تو یہ بنتا ہے کہ ہمیں اپنی عام لائف میں, آفس میں, ٹیم ورک, اسکول میں سلام عام کرنا چاہیے. وہ کنیکٹ کرتا ہے, کنیکٹ کرنے کی چیزیں نا, مسکراہٹ, خوشبو, صفائی, یہ کیوں کر گئی یہ چیزیں, تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور دوسرا اپنے آپ تک نہیں. ہمیں کہا کہ باہر جاتے ہوئے یا مسجد جاتے ہوئے خوشبو لگاؤ, اس کا ہمیں کچھ فائدہ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ہمیں وہ خوشبو تو آنا ہی بند ہو جاتی ہے, دوسرا بندے کو آسانی ہوتی ہے, اور ادروائز ہمیں اپنے پسینے کی بدبو تو نہیں آتی, دوسرے کو آتی. لوگ بعض اوقات جہازوں میں جاتے ہیں یا گاڑیوں میں تو اپنی جرابیں اتار دیتے, تو بدبو کے ہلے آ رہے ہوتے, سمجھ آ گئی نا. تو وہ دوسرے کو نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ چلتا, بیکاز یو گیٹ یوز ٹو اٹ. لغو, فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے رہنا, غیبت, منافقت, یہ جو ہم بات کی, 3 چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں تو امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ انسان رہیں گے, ادروائز پھر آپ جانوروں کے لیول پہ آ جائیں. ہم مطلب ہم اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں, وی آر ٹریننگ آور سیلفز. سیکس, اینگر, عقل. عقل میں بہت ہی بندہ آ کے نہیں, میں ہر چیز کو عقل کے حساب سے دیکھنا ہے, تو پھر تو بندہ عقل کے حساب سے تو اللہ تعالیٰ ثابت نہیں ہوتا, نظر تو نہیں آتا. غصے کو, غصہ ہر آنا ضروری ہے, لیکن اس پہ ریئیکٹ کرنا, اس کو بڑے کسی نے اچھا کہا کہ یہ ویوز کی طرح ہے نا, کہ بہت اوپر چلی جائے, میں کسی چیز پہ بہت زیادہ خوش ہو جاؤں تو میں تکبر میں چلا جاؤں گا, بہت زیادہ نیچے چلا جاؤں تو مایوسی کی طرف چلا جاؤں. تو درمیان میں رہنا, ان تینوں میں کو بیلنس میں رکھنا از امپورٹنٹ. اور
ये चीज़ जो हमने पहले बात की थी कि R&D का ये मतलब नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है कि अपने आप को अपडेटेड रखें, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं रिस्पेक्ट और डिफरेंस, इख्तलाफ और एहतराम को जमा करना हमें सीखना चाहिए। हमें थोड़ा सा भी किससे इख्तलाफ होता है तो हम उस हर चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं ना। इख्तलाफ आइडिया पे है, मैं आपके आइडिया से, इसको कहते हैं वी शुड एग्री टू डिसएग्री, वी शुड, हाँ, वी शुड एग्री टू डिसएग्री। हमें दूसरों से अगर डिसएग्रीमेंट है तो ओके, हमें ये मान लेना चाहिए कि ओके हम डिसएग्री कर रहे हैं कि ये काम ऐसे कर लेते हैं। तो डिसएग्री का मतलब ये नहीं कि मैं आपका मुखालिफ हो गया हूं, उसके बावजूद एहतराम जरूरी है, और एहतराम की ये सारी चीजें, ये जो स्किल्स है ना, कम्युनिकेशन, रेपो, प्रोफेशनलिज्म, नेटिकेट, इमोशंस, ये क्या है? सॉफ्ट स्किल्स। जिंदगी में तरक्की के लिए ये स्किल्स कहीं ज्यादा अहम है हार्ड स्किल्स से, जो आप कहते हैं कि मुझे लैंग्वेज ज़्यादा आ गई, या मुझे लफ्ज़ ज़्यादा आ गए, या मुझे डिज़ाइनिंग अच्छी आ गई, या मुझे कॉस्मेटोलॉजी अच्छी आ गई, या मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी आ गई, या बायोलॉजी अच्छी आ गई। नो, उससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दे मेक यू ह्यूमन, दे मेक यू अ पर्सन, दे मेक यू इंसान।